حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حدیث میں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ چاہے بندہ جتنی دعائیں مانگ لے، جتنے کلمات پڑھ لے، جیسے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، وہ آسمان پہ ملحق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، آگے نہیں جاتے۔ یہ کمال، یہ نورانیت، یہ طاقت اللہ نے درود پاک میں رکھی ہے کہ جیسے ہی بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ سارے کلمات اللہ کے دربار میں پیش کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ کلمات اور دعائیں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہیں تو ان کلمات کی طرف توجہ نہیں فرماتا، بلکہ درود پاک کو دیکھتا ہے، اس کی برکت سے ان کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عبادت درود پاک پڑھنے کی اتنی محبوب ہے کہ خود قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اپنی نسبت اپنی طرف قائم فرماتا ہے اس عبادت کو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، خود نہیں پڑھتا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے، خود نہیں رکھتا۔ ہم حج کرتے ہیں، ہمیں حج کا حکم دیتا ہے، خود نہیں کرتا۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، خود نہیں کرتا۔ لیکن ہم درود پڑھتے ہیں تو کہتا ہے میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں سب سے زیادہ نزدیک میرے وہ شخص ہوگا جو نہایت محبت کے ساتھ مجھے درود کریم کثرت سے بھیجتا ہوگا۔ اس لیے ذکر کی ہر مجلس کی جو رونق ہے، نورانیت ہے، وہ اللہ کی ذکر کی جتنی مجالس ہیں، جو بھی ہے، رونق درود پاک کی سے ہوتی ہے۔